آج ہم ایک ایسے ترک ڈرامے پر بات کریں گے جو شروع تو محبت کی کہانی کے طور پر ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ترکی میں ایک بڑے تنازع کی وجہ بن گیا، اور پھر اس پر پابندی بھی لگ گئی۔ جی ہاں بالکل، نام ہے ون لو، یا کچھ لوگ اسے عین عشق بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ آخر اس کہانی میں خاص طور پر دعا اور آزلان کے کرداروں میں ایسی کیا بات تھی کہ اتنا ہنگامہ ہوا۔ عین عشق صرف ایک آپ کہیں لو سٹوری نہیں تھی، یہ اصل میں نا ترکی کے اندر جو دو سوچیں چل رہی ہیں، ایک جدیدیت والی اور ایک روایت پسندی والی، ان کے ٹکراؤ کو دکھا رہی تھی۔ دعا کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو آپ کہہ سکتی ہیں کافی کھلے ذہن کا ہے، شہری ماحول ہے، تھوڑا بہت مغربی انداز بھی ہے، مطلب فیشن، آزادی، اپنی مرضی کی زندگی۔ ہاں بالکل۔ اور ازلان وہ تو بالکل مختلف ہوگا پھر۔ جی، ازلان بالکل دوسری انتہا پر ہے۔ اس کا گھرانہ بہت مذہبی ہے، قدامت پسند، یعنی روایات، مذہب، خاندان کی عزت، یہ سب بہت اہم۔ بہت زیادہ۔ ان کے لیے یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو واقعی دو الگ الگ دنیایں ہیں، ایک طرف پوری آزادی، دوسری طرف سخت پابندیاں۔ کہانی میں کوئی بڑا موڑ تو آیا ہوگا؟ بہت بڑا۔ وہ تھا دعا کا شادی سے پہلے حاملہ ہو جانا۔ یہ تو ترکی جیسے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوگا۔ جی، یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں ان کی محبت صرف ان کا ذاتی معاملہ نہیں رہی، اب خاندان، معاشرہ سب شامل ہو گئے۔ لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہوگا۔ دعا کو ازلان کے گھر میں رہنا تھا۔ جی بالکل، اب دعا کو اس قدامت پسند مذہبی ماحول میں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ وہ جس آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی، جہاں اس کی اپنی رائے، اپنی پسند اہم تھیں، اس کے لیے یہ سب گھٹن بن گیا۔ ازلان کا خاندان اپنی پرانی روایات، مذہب کی اپنی تشریح، اپنا سماجی نظام بچانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف دعا تھی جس کے لیے ذاتی آزادی، اپنی پسند، یہ سب سانس لینے کی طرح تھا۔